بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس نے فتنہ وہابیہ فرقہ وہابیہ کا آغاز کیا اور توحید کی عجیب و غریب تشریح کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق کا بازار گرم کر دیا۔ آج تک یعنی 2023 اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ 1 دسمبر 2023 ہے۔ آج تک اس فتنے کی خرابی موجود ہے، بلکہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنی ہی نئی شاخیں بن چکی ہیں وہابیت کی، اور نام نہاد دعوت اور تبلیغ نے مسلمانوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا کہ اس انتشار کے خاتمے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ہماری کوشش ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، لیکن فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے وہابی تحریک کو، وہابی فتنے کو سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اس کا قلع کما کرنا ضروری ہے۔ ان غلط تشریحات اور غلط تحریرات کا رد کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں فرقہ واریت کے خاتمے کی راہ ہموار ہو سکے۔ کل حدیث نجد کا اجمالی بیان کیا تھا، جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے یقیناً سماعت کر لیا ہوگا۔ آج کی گفتگو کا آغاز بھی وہیں سے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے۔ بعض لوگوں نے کہا حضور اور ہمارے نجد میں؟ حضور نے پھر دعا فرمائی اور فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا کہ اس جگہ زلزلے آئیں گے اور فتنے نمودار ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب پچھلی نشست میں ہم نے اس کا اجمالی بیان کیا تھا، اور یہ وضاحت بھی کر دی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نجد سے مراد صوبہ نجد نہیں ہے بلکہ یہ اونچی جگہ مراد ہے، تو وہ بالکل قطعاً غلط ہے، اس کی یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ 3 وجوہات ہم نے بتا دی ہیں۔ اب یہ جو جگہ تھی، یہاں سے کیسے کیسے فتنے اٹھے، تو اور کون سا شیطان کا سینگ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، تو وہ شیطان کا سینگ علماء و مشائخ کی تصریح کے مطابق محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔ اب یہ جو جگہ ہے، اس کے بارے میں یہاں مصنف کتاب تاریخ نجد و حجاز وہ فرماتے ہیں کہ غور فرمائیے کہ نجد وہ نامسعود مقام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے معروم رہا، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں سے فتنے نکلیں گے اور زلزلے آئیں گے۔ جو جگہ حضور کی دعا سے معروم رہی ہو، وہاں قیامت تک کبھی خیر و برکت کی صبح نمودار نہیں ہو سکتی۔ جس مقام کے بارے میں حضور نے زلزلوں اور فتنوں کی خبر دی ہو، وہاں امن و سکون کا آفتاب کیسے طلوع ہو سکتا ہے؟ جس جگہ کو آپ نے قرن شیطان کا مطلع قرار دیا ہو، یعنی شیطان کے سینگ نکلنے کی جگہ، وہ رحمت و ہدایت کا منبع کیسے بن سکتی ہے؟ تاریخ اسلامی میں نجد میں سب سے پہلا فتنہ مسیلمہ کذاب نے برپا کیا۔ اس جھوٹے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو نجد کی جنوبی وادی حنیفہ کے ایک مقام وینا میں پیدا ہوا، یعنی یہ مقام پیدائش دونوں کا ایک ہے۔ مسیلمہ کذاب بھی اسی جگہ پیدا ہوا، اور پھر بعد میں محمد بن عبد الوہاب بھی اسی جگہ پیدا ہوا، جس کے وجود نامعمود نے صحیح اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کر دیا۔ یہ ایک قیامت خیز زلزلہ تھا جس کے جھٹکے 1115 ہجری سے لے کر آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آج 1445 ہجری ہے۔ وہ ایک ایسا تباہ کن زلزلہ تھا
جس نے صحابہ کرام کے تمام مشاہد و معاصر، یعنی جو بھی آپ کی قبریں تھیں، مزارات تھے، قبجات تھے، گنبد تھے، ان سب کو زمین بوس کر دیا۔ جنت البقیع کے تمام مزارات کو کان صفصفا کے مصداق چٹکل میدان بنا دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے وہاں گنبد تھے، قبجات تھے، قبروں کی نشاندہی کے لیے مختلف انداز سے ان کی تعمیر کی گئی تھی، لیکن وہ سب کو مسمار کر دیا، چٹکل میدان بنا دیا۔ وہ ایسا فتنہ تھا جس نے ریگزار عرب کو خون سے نہلا دیا، کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کے مال و دولت کو لوٹا اس محمد بن عبد الوہاب الدین نے اور اس کی جو ساتھی تھے ان سب نے مل کر۔ طائف سے کربلا تک اور مکہ سے مدینہ تک کوئی حرم نہ رہا، حتیٰ کہ رحمت للعالمین کہ گنبد خضرا کی زرنگار چھت برباد کر دی گئی اور قبر انور سے چادر اتار لی گئی۔ یہ شخص کرنے شیطان تھا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اور ہم پہلے پچھلی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ اس کو انگریزوں نے تیار کیا تھا۔ وہ ہمفرے کے اعترافات کتاب، انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور وہ معلومات ہم آپ کو دیں گے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو اس نے محبت رسول کے متوالوں کے خلاف تلوار میان سے باہر نکالی اور ان کی جان و مال کو اپنے لیے حلال قرار دیا۔ اس کے اذناب اور اتباع نے، یعنی جو اس کے ساتھ ملے لوگ تھے اس کے ماننے والے، کہ نے لوگوں کا ایمان خریدنے کے لیے سیم و زر کی تھیلیوں کا منہ کھول دیا۔ ان تمام حقائق کی تفصیلات تاریخی دستاویزات کے ساتھ آئندہ صفحات میں آ رہی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب جو شیخ نجدی کی تعلیم و تربیت ہے اس کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ شیخ نجدی کی تعلیم کے بارے میں سردار حسنی نے لکھا ہے کہ شیخ نجدی 1703 عیسوی مطابق 1115 ہجری مقام اجینا جو کہ جنوبی نجد کی وادی حنیفہ میں واقع ہے پیدا ہوئے، اور شروع سے ہی بے حد ذہین اور صحت مند تھے۔ 10 برس کی عمر میں کلام اللہ ختم کر چکے تھے۔ ان کے والد کا بیان ہے کہ وہ 12 برس کی عمر میں بلوغت کو پہنچ گئے تھے، اسی سال ان کی شادی کر دی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے حج کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت کی، پھر اپنے وطن مالوف کو واپس آ کر اپنے والد ماجد سے فقہ امام احمد بن حنبل کی تعلیم شروع کی۔ تحصیل علم کی غرض سے متعدد بار وہ حجاز گئے۔ شیخ نجدی مدینہ منورہ حصول علم کے لیے گئے، وہاں ان کی ملاقات شیخ محمد حیات سندھی سے ہوئی۔ یہ جو نام ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں ذہن نشین رکھنا ہے، شیخ محمد حیات سندھی۔ شیخ محمد حیات سندھی انتہائی متعصب قسم کے غیر مقلد عالم تھے۔ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، یہ جو 4 ہمارے امام ہیں، ان میں سے کسی کا بھی مقلد نہ ہو، بلکہ اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں خود ہی قرآن سمجھ سکتا ہوں، میں خود ہی حدیث سمجھ سکتا ہوں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں غیر مقلدین، وہ یقیناً گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شیخ محمد حیات سندھی یہ ایک غیر مقلد عالم تھے، اور تو شیخ محمد حیات سندھی انتہائی متعصب قسم کے غیر مقلد عالم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کرنے کو شرک قرار دیتے تھے۔ انہوں نے شیخ نجدی کو یہی تعلیم دی۔ تو یہ اگرچہ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے والد سے فقہ حنبلی کی تعلیم حاصل شروع کی، لیکن پھر وہ چڑھ گیا اس کے ہتھے شیخ محمد حیات سندھی کے، اور یہ چونکہ غیر مقلد تھے تو بس انہوں نے پھر شیخ نجدی کو یہ اس قسم کی تعلیم دی۔ آگے ہے جی ایک عبارت ہے جو عثمان بن بشر نے اس دوران کا ایک واقعہ یوں لکھا، اور وہ واقعہ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ حکایت ہے کہ ایک دن شیخ نجدی حجرہ نبویہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہاں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وسیلہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو شیخ نجدی نے شیخ محمد حیات چونکہ ادھر ہی تھا سندھی سے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شیخ محمد حیات سندھی نے کہا کہ یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اور ان کے یہ اعمال باطل ہے۔ شیخ نجدی اس کے بعد نجد چلا گیا۔ یہ نجد وہی ہے جو آج کل ریاض ہے، کیپٹل آف سعودی عربیہ، اور وہاں سے پھر بصرہ جانے کی تیاری کی اور وہاں سے شام کا ارادہ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو بصرہ کی ایک بستی میں محمد مجموعی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس شیخ نجدی ایک مدت تک ٹھہرا رہا اور نام نہاد شرک اور بدعات کا انکار کرتا رہا، اور اس کے استاد اس کی تعریف کرتے رہے۔ یعنی شیخ
محمد حیات سندھی کا جو اثر تھا، اس کی جو تعلیم تھی۔ شیخ نجدی کی حجاز میں جن علماء سے ملاقات ہوئی وہ غیر مقلد تھے اور ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر تھے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ابن تیمیہ کی جو تحریریں تھیں ان کو عملی شکل پہنائی۔ اصل وہابیت کا جو استاد اول ہے، جو موجد اول ہے، وہ ابن تیمیہ ہے۔ تو انہوں نے ابن تیمیہ کے افکار میں شیخ نجدی کو اس طرح ڈالا کہ وہ غلظ اور شدت میں یعنی سختی میں ابن تیمیہ سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل گیا۔ چنانچہ علی طنطاوی لکھتے ہیں، اس کے بعد علی طنطاوی کی عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے، شیخ نجدی کی ملاقات مدینہ منورہ میں 2 ایسے شخصوں سے ہوئی جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے میں بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ ان میں سے پہلا شخص نجد کا ایک ایسا با اثر عالم تھا جس کو مجمع میں ریاست کا درجہ حاصل تھا، کہ ایک با اثر خاندان سے تھا۔ اس کا اڑنا بچھونا ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں کی کتابیں تھیں، اور اس شخص کا نام شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن سیف تھا۔ یہی طنطاوی مزید لکھتے ہیں، ان کی عربی عبارت کا ترجمہ ہے، شیخ نجدی کہتے ہیں کہ میں ایک دن ابن سیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم کو وہ ہتھیار دکھاؤں جو میں نے مجمع والوں کے لیے تیار کیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھے ایک کمرہ میں لے گیا جو ابن تیمیہ کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تھے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ہتھیار، یعنی ابن تیمیہ کی غلط تشریحات پر مشتمل کتابیں۔ ابن تیمیہ نے کتنے ہی مسائل میں علماء اسلاف سے عجیب و غریب اختلاف کیا، اور اس کی ایک خاص تفصیل ہے جو انشاءاللہ کبھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ابن تیمیہ نے کیا کیا علماء اور پوری علماء امت سے اختلافات کیے ہیں اور وہ کس قدر گمراہ تھا۔ ابن سیف نے کہا یہی وہ ہتھیار ہیں جو میں نے اہل مجمع کے لیے جمع کیے ہیں، اور ابن سیف ہی وہ شخص ہے جس نے شیخ نجدی کو ابن تیمیہ کی تصانیف کی طرف رہنمائی کی اور ان سے استفادہ میں مدد دی۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیم و تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ اس میں ایک تو شیخ محمد حیات سندھی آ گیا، اس نے پہلے ہی اس کو اس طرح کی چیزیں سکھا دی، اور دوسرا پھر یہ شخص جو اسے بعد میں ملا اس نے اسے ابن تیمیہ کی کتابیں تھما دی۔ شیخ نجدی نے جس دوسرے استاد کا غیر اصل قبول کیا اس کے بارے میں علی طنطاوی لکھتے ہیں۔ آگے علی طنطاوی کی عربی عبارت ہے ان کی کتاب محمد بن عبد الوہاب سے، جس کا ترجمہ ہے کہ دوسرا شخص ہندوستان کا ایک غیر مقلد عالم تھا جس کا نام محمد حیات سندھی تھا۔ یہ شخص بدعات یعنی حضور اور بزرگان دین کی تعظیم اور شفاعت کا سخت رد کرتا تھا۔ یعنی یہ شیخ محمد حیات سندھی تھا، یہ اہل سنت و جماعت کی جو معمولات تھے ان کو اس نے بدعات کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شفاعت کا بھی سخت انکار کرتا تھا۔ یعنی عقیدہ شفاعت پر تو کسی عالم دین کو، کسی شیخ کو اعتراض ہی نہیں، لیکن یہ انہوں نے نیا ایک توحید اور نیا انداز نکالا تھا محمد حیات سندھی نے، اور اسی کو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اور اس کے تمام پیروکاروں نے پھر کیا کہ وہ شفاعت کا بھی سخت رد کرتا تھا، اور ان نام نہاد بدعات کرنے والوں کو کافر کہتا تھا، اور جو آیتیں مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو ان مسلمانوں پر چسپاں کرتا تھا۔ یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ جو قرآن مجید میں آیات مشرکین کے لیے ہیں وہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اس نے شیخ نجدی کو حضور کے روضے پر تعظیم کیے جانے والے امور دکھلائے اور یہ آیت چسپاں کی کہ یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اور جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نجدی نے جو تمام لوگوں کو کافر قرار دیا ہے وہ ہندوستان کے اسی غیر مقلد عالم کی تعلیم کا اثر تھا۔ اب یہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی لوگوں کو کافر بناتا پھرتا تھا اور پھر ان کو قتل کر دیتا تھا اور ان کے مال و دولت کو لوٹ لیتا تھا، تو اس کے پیچھے اس شیخ محمد حیات سندھی کا ہاتھ تھا۔ یہ تعلیم، یہ تربیت اس کو شیخ محمد حیات سندھی نے سکھائی تھی۔ ابن سیف نجدی اور محمد حیات سندھی یہ دو ہو گئے۔ ابن سیف نجدی جس نے محمد بن عبد الوہاب کو ابن تیمیہ کی کتابیں دیں اور انہیں ہتھیار قرار دیا۔ ابن سیف نجدی اور محمد حیات سندھی کی تعلیمات نے شیخ نجدی کے ذہن میں باغیانہ افکار بھر دیے، اور وہ ابن تیمیہ سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اسلاف کی روایات کو مٹانے پر تل گیا۔ ابن تیمیہ نے صرف قلم کے زور سے اپنے افکار کو پھیلایا تھا، اور شیخ نجدی کو قلم کے ساتھ تلوار کی قوت بھی حاصل ہوئی، اور وہ بے دھڑک اپنے مخالفین کی گردنیں اڑاتا چلا گیا۔ تو اب جزیرہ عرب میں بت پرستی کا دعویٰ اس نے کیا، اور یہ بت پرستی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ تو اس
نشست میں جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ان دو لوگوں نے اس کی تعلیم و تربیت پر، محمد بن عبد الوہاب کی تعلیم و تربیت پر ابن سیف نے اور محمد حیات سندھی نے گہرا اثر کیا، اور اسلاف کے رستے سے ہٹ کر اپنی طرف سے نیا دین پیش کرنے اور نئی دعوت دینے اور نئے سرے سے وہ عقائد کی بنیاد رکھنے اور پہلے مسلمانوں کو کافر بنانے کا جو کام ہوا وہ اس کو ابن سیف اور محمد حیات سندھی نے سکھایا، اور یہ اس کی تربیت کرنے والے تھے۔ اور یہ تربیت تو نہ ہوئی، یہ ایک بہت ہی بری تربیت تھی، اور ابن تیمیہ نے جو باتیں کتابوں میں لکھی تھیں اس کو عملی طور پر اس کی جو سختی اور جو اس کا اسلاف کے خلاف اور جو غلط سلط باتیں ابن تیمیہ نے کتابوں میں لکھی تھیں کہ ایسے کرنا چاہیے تو ایسے کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں تو یہ ٹھیک نہیں، اس کو عملی جامہ پہنایا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے علیہ علیہ۔ سامعین، آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے وہابی تحریک کو، فتنہ وہابیہ کو سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اس کا رد کرنا ضروری ہے۔ معاشرے میں جتنے فرقے پھیل چکے ہیں اور جو خرابیاں آ چکی ہیں اس فتنے کی وجہ سے، اس تحریک وہابیت کی وجہ سے، اس کا کما کر کے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی صورت پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔